ذائقہ لاجواب ہے، خوشبو بے مثال ہے، جو بھی پیے یہی کہے کمال ہے نمل چائے، واقعی کمال ہے۔ Welcome to Lahore Smart City. نماز عید کھلی جگہ پر ماسک لازمی، رش کم کرنے کے لیے 2 سے 3 جماعتیں کرائی جائیں، عیدگاہ میں 6 فٹ فاصلے پر نشانات لگائے جائیں، بیمار افراد، بزرگ اور 15 سال سے کم عمر بچوں کو نہ آنے دیا جائے۔ دوسری طرف رہنما ہدایات جاری کر دیں۔ دوسری NCOC 19,000 جانب ملک بھر میں کرونا سے ہلاکتیں 19ویں نمبر پر آ گیا، تجاویز کریں گی۔ پاکستان 3,084 افراد کرونا میں گھنٹوں میں مزید 24.8% ہو گئی۔ مبتلا کیسز کی شرح نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے عید الفطر کے لیے گائیڈ لائنز کی منظوری دے دی۔ NCOC کے سربراہ اسد عمر کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان اور دیگر شریک ہوئے۔ NCOC نے عید الفطر کے لیے گائیڈ لائنز کی منظوری دے دی، جس کے تحت عید کی نماز کورونا SOPs کے ساتھ کھلی جگہوں پر پڑھائی جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کی سفارش کر دی ہے۔ شہباز شریف 15 دن میں فیصلے کے خلاف وزارت داخلہ کو نظر ثانی کی درخواست دے سکتے ہیں۔ درخواست پر وزارت داخلہ 90 دن میں فیصلہ کرے گی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ شہباز شریف کی طرف سے کوئی درخواست نہیں ملی، شہباز شریف کا نام بلیک لسٹ میں نہیں تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ شہباز شریف فیصلے پر نظر ثانی کے لیے وزارت داخلہ کو درخواست دے سکتے ہیں اور خود بھی چاہیں تو پیش ہو سکتے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کا حتمی فیصلہ کابینہ کرے گی۔ ان کے سحری کے وقت بھاگنے کی وجہ حدیبیہ کیس ہی تھا۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ سی پیک آگے بڑھا ہے، پاکستان آگے بڑھا ہے۔ ایک بیان میں عاصم سلیم باجوہ نے کہا کہ پہلے سی پیک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا 88% کام مکمل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 720 میگا واٹ کے کیروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر $1720 ملین سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی نے مزید کہا کہ کیروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 1 اپریل 2022 میں مکمل ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیروٹ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ دریائے جہلم پر بنایا جا رہا ہے۔ منصوبے میں براہ راست 5,000 مقامی افراد کی بھرتی کی گئی۔ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس چیئرمین مولانا عبدالخیبر آزاد اور زیر صدارت شروع ہو گیا۔ ملک بھر سے شواہد کی بنیاد پر شوال کے چاند کی رویت کے متعلق اعلان ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کرنے ہیں۔ DG ریسرچ وزارت مذہبی امور سید مجاہد حسین خالد اور ڈائریکٹر حافظ عبدالقدوس بھی شریک ہیں۔ ملک بھر میں زونل رویت ہلال کمیٹیوں کے اجلاس متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب سعودی عرب اور امارات سمیت خلیجی راستوں میں گزشتہ روز چاند نظر نہیں آیا، وہاں کل عید منائی جائے گی۔ امریکہ اور یورپ میں کیلنڈر کے تحت تہوار منانے والے بھی جمعرات ہی کو عید منائیں گے۔ دادو سے رپورٹ کر رہے ہیں سید ثقلین رضا نقوی۔ انجمن جعفریہ مرکزی امام بارگاہ پیر شاہ اور ISO کی جانب سے فلسطین میں مسجد اقصی پر یوم القدس سے اب تک اسرائیلی جارحیت اور نمازیوں پر مظالم کے خلاف نیشنل پریس کلب کے این شاہ سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کی شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے، جس پر اسرائیل، امریکہ اور بھارت کے خلاف نعرے درج تھے۔ شرکاء نے استخباری قوتوں کے خلاف فلک شگاف نعرے بھی لگائے۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے علامہ عمران علی نجفی اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ القدس مسلمان حکمرانوں کی ہمدردیاں جانچنے کا بہترین پیمانہ ہے۔ جن مسلمان حکمرانوں کے دل میں اسلام کا درد ہے، وہ قدس پر بے چین و بے قرار ہیں۔ فلسطینی قوس کے خلاف دشمن سرگرم ہے۔ امریکہ، اسرائیل، ہندوستان اور ان کے دوست ممالک پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل ہے، لیکن پاکستان کے عوام نظریہ اور اصولوں پر کاربند ہے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مسترد کر چکے ہیں۔ اس معاملے پر مزید استقامت کی ضرورت باقی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے رپورٹ کرے ہیں پرنس الطاف حسین میاں سلیم بابر۔ اوورسیز پاکستان پنجاب کے وائس چیئرمین امیدوار صوبائی اسمبلی میاں وسیم اختر رامی نے کہا کہ تاجروں شہریوں کے ساتھ کھڑا ہوں، عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا۔ مستحق اور نادر افطار کی افراد کی خدمت رمضان شریف اور عید کے موقع پر دل کھول کر کرتا ہوں۔ دیگر مخیر حضرات بھی اس کار خیر میں حصہ لیں۔ ساہیوال میں 32 ارب روپے کے میگا پروجیکٹ شروع ہو چکے ہیں، جس سے ساہیوال ترقی یافتہ ہوگا اور شہری
شہریوں کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور میں نے ساہیوال کی تعمیر و ترقی کے لیے الحمدللہ کام شروع کروا دی ہیں۔ خیالات کا اظہار میاں وسیم اختر عامر، ہمارے سینئر نمائندگان، ممبران پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن، رجسٹرڈ ساہیوال، پرنس الطاف حسین، میاں سلیم بابر، رانا وحید احمد، ملک ارشاد احمد سے ریان کولڈ سٹوریج، محمد پور روڈ، ساہیوال پر گفتگو، تاجروں، چیمبر آف کامرس کے ممبران، وکلا حضرات کے وفد سے گفتگو کرتے وقت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے کر 22 کروڑ عوام کے دل جیت لیے، جس پر دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ کراچی لانڈھی ڈکیتوں کے لیے جنت بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق لانڈھی نمبر 6 UC 17 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ملزمان نے دوران ڈکیتی مزاحمت پر فائر کر کے 3 لڑکوں کو زخمی کر دیا۔ مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کے جنرل سیکرٹری عارف اعظم موقع پر پہنچ گئے اور زخمی ہونے والے افراد کے اہل خانہ کو مہاجر قومی موومنٹ کی جانب سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ آئیے دیکھتے ہیں ظفر عالم ملک اس رپورٹ میں۔ اس وقت عارف اعظم عوام اور میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے۔ اچھا دیکھیں، آج جو بھی افطار کے بعد تقریباً میرے خیال میں 8 بجے کا ٹائم ہوگا، اس میں کچھ وقت میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے گا، لیکن جس طرح کی آج واردات ہوئی ہے، جو واقعہ ہوا ہے گا، یہ صرف قابل مذمت نہیں کہا جا سکتا ہے گا کہ اس معاملے کو صرف کہہ دیا جائے کہ قابل مذمت ہے گا، نہیں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ انتہائی افسوسناک، انتہائی گھمبیر معاملہ ہے گا، اور اس گھمبیر صورتحال کو آج جب علاقے کے لوگ یہاں پر جمع آئیں گے، جب میں ان کے درمیان کھڑا ہوں تو مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ آج کا معمول نہیں تھا، یہ آج نہیں ہوا ہے واقعہ، یہ بلکہ کئی بار اس طرح کے اٹیمپٹ ہو چکے ہیں۔ ڈکیت آتے ہیں اس روڈ سے، جس جگہ پر میں کھڑا ہوا ہوں، یہاں سے مین روڈ سے نکلتے ہوئے اور پیچھے الیاس گوٹ کی طرف راستہ جاتا ہے گا۔ ہمیں شک یہ ہے کہ یہاں سے آنے والے جو بھی ڈکیت ہیں گے وہ یہاں سے آتے ہوئے پیچھے الیاس گوٹ کی طرف نکل کے چلے آتے ہیں۔ ان تمام معاملات کا یہاں کے جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو علم نہ ہو، یہ عجیب سی بات لگتی ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو صرف اس وقت اپنی فرض شناسی کے بارے میں آگاہی نہیں لوگوں کو آ کر بتانی چاہیے کہ جس وقت ایک واقعہ ہو جائے، جب لوگ زخمی ہو جائیں، جب کسی کے گھر کا شخص، کوئی بیٹا بچہ فوت ہو جائے، جب ہی آ کر وہ اس کے اوپر مرہم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں بے حسی کی علامت ہیں۔ کسی بھی ریاست کے اندر، کسی بھی مملکت کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر اس طرح کا جو قانون ہے جو کہ بے حسی کا مظاہرہ کرے اور لوگوں کو انصاف نہ دے سکے، لوگوں کو سیکورٹی تحفظ فراہم نہ کر سکے، یہ انتہائی غلط قسم کی روایت ہے۔ میں حکام بالا سے، جتنے بھی حکام بالا ہیں، جو بھی ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے، ان تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں براہ راست مہاجر قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے، اہل محلہ کی جانب سے، کہ اس واقعے پہ جو کہ ہوا ہے، اس واقعے کو انتہائی آخری حصے تک جا کر اس کی انکوائری کی جائے، اس کے پیچھے چھپے ہوئے جو بھی لوگ ہیں گے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور اس طرح سے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے کہ پورا کراچی، اس شہر کے اندر جس طرح سے اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے گے، ہر ایک کے لیے ایک عبرت ناک واقعے کے طور پر وہ دہرایا جا سکے کہ اس عمل کی سزا یہ دی گئی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے۔ میں تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ صرف انویسٹیگیشن کی حد تک نہ رہیں، بلکہ اس کو عملی جامہ پہنائیں، تاکہ عوام کا جو اعتماد ہے گا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اوپر، بالخصوص رینجرز کے اوپر، بالخصوص ہماری پولیس کے اوپر یا ریاستی دوسرے اداروں کی طرف، وہ احساس جو ہے برقرار رہے۔ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ عام عوام کے تحفظ کو یقینی طور پہ، ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سرگردہ ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔
खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। मोहम्मद वकास की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर दानियल अजीज़ ने कहा कि आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली हल्का L33 जम्मू 4 के इलेक्शन की आमद है। इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। मुल्क में मौजूद मुआशी सियासी सफारती बहरानों का हल सिर्फ वादे करना नहीं बल्कि इन पर पूरा उतरना है। उम्मीदवार MLA आज़ाद कश्मीर हल्का LA37 जम्मू 4 चौधरी सदीक भटली एडवोकेट ने कहा, हमने महाजरीन जम्मू कश्मीर के हकूक़ की बहाली के लिए भरपूर जद्दोजहद की, उनके मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा किया। इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में आपके ताउन का तलबगार हूँ। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने चौधरी नासिर, हाजी चौधरी तारिक और भवापलोर चकला की तरफ से दिए गए इफ्तार डिनर से किया, जिसमें चौधरी महमूद संगरा, चौधरी लियाकत खाना समेत इलाके की अहम सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की और आने वाले महाजरीन जम्मू कश्मीर ने अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराते हुए चौधरी सदीक भटली उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया। नारोवाल मखदूम मिल्लत इलामा पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी अमीर जमात अहले सुन्नत तबीयन गुजरांवाला 44 न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए और मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर रिजवी से। जी हम इस टाइम मौजूद हैं अमीर जमात अहले सुन्नत डिवीज़न गुजरांवाला इलामा पीर काजी मोहम्मद याकूब रिजवी साहब। आइए हम उनसे जानते हैं कि वो कोरोना की तीसरी लहर जिस तरह की बहुत ख़तरनाक है, आइए हम उनसे जानते हैं कि वो आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हाफिज़ साहब मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये कोरोना जो है वो इसमें पूरी आलम इंसानियत को घेरा हुआ है। ये बहुत बड़ा एक संगीन मसला है जो हम पाकिस्तान के लोग इसको मामूली समझ रहे हैं। ये हमें इस पर एहतियात करनी चाहिए, हुकूमती SOPs पर अमल करना चाहिए और हमें इंतज़ामिया से भी तावन करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ वबा आए वहाँ अलहदगी इख्तियार कर लें या आप ज़ेरे ज़मीन चले जाएँ। लिहाजा हमें कोरोना से बचने के लिए हमें जो हुकूमती हदायत हैं उनको पर अमल करना चाहिए। हमें सैनिटाइज़र का इंतज़ाम सैनिटाइज़र से को इस्तेमाल करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए और बिलखसूस मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह हम SOPs के तहत नमाज़ें अदा कर रहे हैं। पूरे मुल्क में अहले सुन्नत व जमात जो हैं दीगर मसाले के लोग भी वो भी अपना SOPs का ख्याल रख रहे हैं। मैं अवाम से अपील करता हूँ, खुदारा आप अपनी ज़िंदगियों को भी बचाएँ, औरों की ज़िंदगियों को भी बचाएँ। मास्क को यकीनी बनाएँ और साबुन से हाथ 20 सेकंड तक ज़रूर धोएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें ताकि हम इस मूजी मर्ज से बच सकें। खबर शामिल करेंगे नारोवाल से। ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल डिप्टी कमिश्नर सैयद ज़हीर हसन की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहनीद बुखारी का कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदार और अवाम के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहनीद बुखारी ने कहा, हमारा मकसद अवाम को कोरोना वायरस से बचाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। असिस्टेंट कमिश्नर ने अवाम से अपील की कि वो कोरोना SOPs पर अमल करें। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि हम हरगिज़ किसी को कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर ने क्रैकडाउन के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर कई दुकानें सील कर दी और दर्जनों अफराद के खिलाफ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर मुकदमा दर्ज कर दिया। दादू से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद सकलैन रजा नकवी। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथन शाह से। कुछ दिन कबल ढक्कन शहर की कोर्ट में पेशी के दौरान सिंध के कौमी कारकुन शहीद इरफान और उसके चचा शहीदुल्लाह वाथियों चांडियों को बेदर्दी से कत्ल करने वालों के खिलाफ खैरपुर नाथन शाह में मुख्तलिफ तंजीमों, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, तबकाती जदोजहद और पोहरियत मज़ाहमत तहरीक की जानिब बलोच पंप से नेशनल प्रेस क्लब तक रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। रैली से रहनुमाओं जिब्रान चांडियो, सुहेल चांडियो, फ़कीर अली हसन जानवरी, सैयद सुमरू ने खिताब करके कहा कि सिंध को कबायली जंग के आड़ में सिंध के हज़ारों ख़ानदानों को तबाह किया जा रहा है। सरदार पीर जाकिरदार मौजूदा हुक्मरान जमात के हामी हैं। पीपल्स पार्टी की खामोशी से जाहिर होता है कि इस वाक़े के ऊपर संजीदा नहीं। रहनुमाओं का मजीद कहना था कि शहीद इरफान और शहीद अलावाथियों के कातलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, दीगर सूरत में एहतजाजी मुजाहरा वसी किया जाएगा। Singapore, Dubai, Hong Kong, Barcelona, London, New York, Amsterdam, the top smart cities of the world. After the successful launch of Capital Smart City,
Pakistan's first smart city to join this elite smart city club. Now it's time for another big city to be smart. The heart of Pakistan, Lahore. Welcome to Lahore Smart City. Just 15 minutes drive from Allama Iqbal International Airport on Ring Road, Lahore. Lahore Smart City and Sabana Jurong Singapore are committed to building a smart Pakistan. Using smart technology tools and smart monitoring, a safe, accessible and digitally enabled lifestyle awaits you. For details, call our helpline or visit our website. Because smart is the way to live today.